السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، دو مسئلے عرض کرنے ہیں۔ ایک مسئلہ تو قربانی کے گوشت کے حوالہ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گوشت ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے مخلوق الحال لوگوں کے آنے کی وجہ سے گوشت ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا کہ اب تم کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو اور ذخیرہ بھی کرو۔ اور اسی طرح اور بھی ایک دو روایات سے اسے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی محرم کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے گوشت کھا لینا چاہیے، اس کو رکھنا نہیں چاہیے۔ یہ نہ شرعی حوالے سے ایسی کوئی قید، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، لہٰذا لوگوں کی یہ اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ خود ساختہ ایک پیدا کیا ہوا مسئلہ ہے۔ تو قربانی کا گوشت جب تک مناسب ہو، اپنا وہ صحت کے لیے فائدہ مند ہو، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو، وہ کھایا جا سکتا ہے۔ جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں ساتھ آپ نے قید نہیں لگائی کہ کتنے دنوں تک ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر عرض یہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ توہم پرستی مختلف انداز میں اس کا اظہار کرتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے نظریات جو ہیں ان کو خود ہی وہ بناتے ہیں، پھر ان کو فروغ دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک مسئلہ پچھلے دنوں ایک دوست مجھے کہنے لگا، ایک بھائی، کہ جی ہمیں نا کوئی آپ کے دائیں بائیں سے یا کسی جگہ سے اونٹ کی کوئی غالباً کوئی ٹانگ کے یا کسی جسم کے کسی بھی حصے کی، اس نے کہا تھا کہ ہڈی مجھے مل جائے۔ وہ گھر میں انہوں نے کوئی رکھنی تھی، اس سے کوئی شاید ان کا یہ نظریہ تھا کہ اپنا کوئی وبائیں بلائیں دور ہوتی ہیں، یا جنات گھر میں نہیں آتے، یا اس طرح کی کوئی توہم پرستی سے ہی مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے، یہ تو کنفرم ہے کہ یعنی کہ ایسا عمل تھا جو غیر شرعی ہے، لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، ایسے کاموں سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ تو ویسے ہی ہڈی جو ہے یہ تو جنات کی خوراک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنوں کا ایک پورا وفد آیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ تین چیزوں کا استعمال جب غلط ہوتا ہے، ایک ہڈی ہے، اور دوسرے نمبر پر گوبر ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ کوئلہ ہے، جو لکڑی سے جلا ہوا کوئلہ، یہ جنوں کی خوراک ہے۔ تو ہمیں اس طرح کے غلط نظریات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔